مجھے یاد ہے 2001 کے اندر جب میں نے تحقیق کرنا شروع کی، مجھے کچھ یاروں دوستوں نے ایک کتاب دی، بڑی معروف کتاب اس وقت ذہن سے نکل گیا، نماز کی، نماز نبوی۔ کچھ دوستوں نے وہ کتاب مجھ کو دی کہ یار یہ کتاب تو آپ ذرا مطالعہ کیجئے گا۔ بہرحال نوجوانی کے دن تھے، میں نے اس کتاب کو کھول کے دیکھا۔ اس کتاب کے اندر نماز کا پورا طریقہ موجود تھا، احادیث کے حوالے موجود تھے۔ میں نے احادیث کے حوالے نوٹ، میں نے کہا پتہ نہیں یار یہ کتاب بھی انہوں نے کہیں خود نہ چھاپی ہوئی ہو، شک ہوتا ہے نا بھائی، حوالے تو ہر کوئی دے دیتا ہے، اصل کتاب کے اندر بھی تو موجود ہو تب کوئی بات ہے۔ میں نے حوالے نوٹ کرنا شروع کیے، بخاری کے حوالے تھے، مسلم کے حوالے تھے۔ میں نے کہا یار بخاری تو اوتھینٹک بک ہے، سب سے زبردست اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری ہے۔ میں نے بخاری کو کھول کے دیکھا۔ میں ایک اسکول کے اندر جاب کرتا تھا، رخشندہ پبلک اسکول اورنگی ٹاؤن میں، گھر میں تو تھی نہیں بخاری، ہمیں بخاری سے کیا مطلب بھائی، قرآن حدیث کو خود سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ گھر میں تو تھی نہیں بخاری، لائبریری کے اندر اسکول کے موجود تھی۔ میں نے کہا چلو یار کھول کے دیکھتے ہیں، ترجمہ بریلوی عالم نے کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر ان اہل حدیثوں نے جو اس میں حوالے دیے ہیں بخاری کے اندر اگر وہ مل گئے تو ٹھیک ہے۔ میں نے بخاری کھول کے دیکھا، ہاں ترجمہ بھی ان کا اپنا بریلوی مسلک کا تھا۔ نماز کا چیپٹر کھولا، کتاب الاذان کھولا، کتاب نماز کھولا، کتاب الصلاۃ کھولا، سارے چیپٹرز میں نے کھول کے دیکھنا شروع کیے۔ اللہ کی قسم میں میرے رسول پہ کھڑا ہوں، وہ نماز نہیں ملی جو میں پڑھتا تھا۔ وہ نماز جو میں پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کانوں کی لو کو ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بخاری۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پہلی وجہ۔ ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں۔ اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے۔ دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ ایک چیز مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ یہاں یہ مسلک تو پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کا ہے، جو بیت اللہ میں دیکھ رہا ہوں، نماز کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، رفع یدین کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، آمین بالجہر کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، اور تمام کے تمام چیزیں جو اللہ کے گھر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان میں تو اہل حدیثوں کا ہے۔ اور بہت ہی غلط نظریہ عام لوگ رکھتے تھے اہل حدیثوں کے بارے میں، کبھی سنا بھی نہیں تھا اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو پھر سن لیتے تھے، کیوں کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی حنفی ہیں ہم بھی حنفی ہیں، سیم ہے، سیم سے شرک در شرک ہے، کوئی بات نہیں، سن لیتے تھے۔ اہل حدیثوں کو کبھی نہیں سنا تھا، کبھی گئے ہی نہیں تھے، لیکن یہ بات ہمارے سامنے اکثر رہتی تھی کہ یہ طریقے اہل حدیثوں کے ہیں۔ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ میں نے تو دین کو جب سمجھا، جب میں نے تضاد دیکھا نا، حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا اندر ہی اندر کہ میں قرآن و سنت پہ چلوں گا، صحابہ والا اسلام۔ مجھے کیا پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو بچپنے سے پڑھایا گیا کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، رسول کو مانتا ہی نہیں، اس لیے ہم نے کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں۔ کسی اہل حدیث کو دیکھتے راستہ موڑ لیتے تھے کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے، بھیا ان کے سلام سے نکاح ٹوٹ جاتا، یہی سکھا رکھا تھا، دھوکے میں سلام کر لیا بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب ہدایت ہم کو ملی، ہم نے جب سمجھا کہ قرآن و سنت پر چلنا ہی دین ہے، ہم نے چپکے سے استعفا دیا، گھر پہنچ گئے۔ تو 2 سال کے بعد میری تقریر ہو رہی تھی، کہیں پر ایک اہل حدیث نے سنا
اور उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि आज जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसे की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। ये अहले हदीस होने के कई साल बाद मुझे पता चला कि मैं तो अहले हदीस हो गया, वरना तो हम डर के, मतलब जिसे होता है ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता। दूध से किसी दिन मुंह जल जाए ना बिल्ली का, तो छाछ को भी पिएगा, तो फूंक फूंक के पिएगा, कहीं ये भी ना जला दे। तो हम तो इतना हसास हो गए थे कि हम तो एक एक चीज सोच समझ कर करते थे, कुरान सुन्नत को देखते थे, और हम बाकायदा तजर्बे के लिए उनके बीच में गए। अहमदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते रहते हैं कि आप अहले हदीस क्यों?